مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیات مبارکہ اور اس کا باقی ماندہ حصہ دعا پر مشتمل ہے، اور دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادتوں کا نچوڑ مغز خلاصہ ہے، یعنی اصل مقصود ہی اللہ سے مانگنا ہے۔ نماز بھی ایک شکل ہے اللہ سے مانگنے کی، روزہ بھی ایک شکل ہے اللہ سے مانگنے کی، زکوٰۃ صدقات خیرات بھی ایک شکل ہیں اللہ سے مانگنے کی، حج اور عمرہ بھی ایک شکل ہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی، تلاوت ذکر تسبیحات یہ بھی اللہ سے مانگنے کی ایک شکل ہے۔ غرض ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اچھے، سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ مجھے دے گا، اللہ سے لینا، اللہ سے مانگنا، یہ مقصد ہے۔ اور انسان کو مانگنا ہی جچتا ہے، اس لیے کہ انسان محتاج ہے، انسان ضرورت مند ہے، انسان حاجت مند ہے، اور حاجت مند کو، ضرورت مند کو جچتا ہی مانگنا ہے۔ دینا اور داتا ہونا یہ صرف اللہ کو جچتا ہے، دینا اور داتا ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے اور اللہ ہی کو جچتا ہے۔ اس لیے لینے والے کو یہ کہا گیا ہے کہ تو جس سے بھی لے رہا ہے، تجھے بظاہر ہوتا ہوا ملتا ہوا کسی سے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن تیرا عقیدہ یہ ہو کہ مجھے میرا اللہ دے رہا ہے، میں اللہ ہی سے لے رہا ہوں، مجھے میرا اللہ ہی دے رہا ہے۔ میں نے کئی دفعہ سنایا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سکھ خاندان کے تھے، ان کے آباء و اجداد سکھ تھے، اللہ نے ہدایت بخشی، ان کی والدہ مسلمان ہوئیں، یہ معصوم بچے تھے گود میں، تو اس کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی ایمان و اسلام دیا، اور پھر اسلام کے ایک بہت بڑے مجاہد اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ایک مسلمانوں کے ہیرو بنے۔ اس زمانے میں جب ذرائع ابلاغ، ٹیلی فون، اخبارات، ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا، 2 لاکھ بندہ ان کے جنازے میں شریک تھا لاہور کے اندر۔ میانی قبرستان میں آج بھی ان کی قبر مرجع خلائق ہے، اور 6 مہینے تک خوشبو آنا تو ایسا تھا کہ جس کو ہر بندے نے مانا، حتیٰ کہ انگریز آئے، انہوں نے مٹی اٹھا کے اپنی لیبارٹریوں میں چیک کی کیا کوئی مصنوعی خوشبو تو نہیں ہے، لیکن ان کو ماننا پڑا کہ یہ خوشبو کوئی دنیا کی اور کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ تو ان کے گھر کا لال حسین اخگر نے جو ان کے حالات پر کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان کا دروازہ کھٹکایا کسی نے، ان کا گھر سیڑھیوں کے اوپر تھا، جیسے عام طور پر مولویوں کے گھر مسجد میں وضو خانے کے اوپر ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو تو کوٹھیاں ملتی ہیں، ان بیچاروں کو وہ تنگی والے گھر، ساری زندگی ایسے گزار جاتے ہیں۔ بڑے بڑے عالم سید طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا طوطی بولتا تھا، اور انگریز نام سن کے جن کا آج بھی ڈر جاتا ہے، لیکن کرائے کے مکان سے جنازہ اٹھا، ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزار دی۔ تو دروازہ کھٹکا نیچے، بچہ نیچے گیا، کوئی بندہ ہے دروازے پہ، کھانا دیا اس نے، روٹی ہے، سالن ہے، کھانا ہے، بچہ اوپر لایا، امی پوچھتی ہے بیٹا کس نے دیا؟ تو بچہ جواب دیتا ہے اللہ نے دیا۔ امی پوچھتے ہیں بیٹا اس گھر والا تھا، اس گھر والا تھا، اس گھر والا تھا پڑوسیوں میں سے؟ بچہ ایک ہی جواب دیتا ہے اللہ نے دیا ہے، بندے کے ہاتھ سے لیا۔
اپنی آنکھوں سے بندے کو دیکھ کے لیا، لیکن خیال یہ نہیں ہے کہ مجھے اس بندے نے دیا، مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ یہ نظریہ ہے، یہ ذہن ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ اور دینے والے کو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی غریب کو دو، جب بھی کسی مسکین کو دو، جب بھی کسی بیوہ کو دو، جب بھی کسی مسجد کو دو، جب بھی کسی مدرسے کو دو، تو یہ خیال کرو کہ ہم نے اپنے اللہ کو دیا ہے، ہم نے کسی بندے کو نہیں دیا، کسی غریب یتیم مسکین کو ہم نے نہیں دیا، ہم نے تو اپنے اللہ کو دیا ہے۔ دینے والا یہ خیال کرے کہ میں نے دیا اللہ کو ہے، اور لینے والا یہ خیال کرے کہ میں نے لیا اللہ سے ہے۔ دینے والے نے اللہ کو دیا ہے تبھی تو آخرت میں اس سے اجر و ثواب لے گا۔ اگر اس نے اللہ کو دیا ہی نہیں ہے تو پھر قیامت میں اللہ سے کیا لے گا؟ جب وہ آ کر کے کسی غریب یتیم کو کہے گا کہ تو ہمارے سامنے باتیں کرتا ہے، تو ہماری صدقوں پہ پلا ہے، ہماری خیراتوں پہ، ہماری زکاتوں پہ پلا ہے، ہم نے تجھے دیا ہے، اگر یہ خیال کرے گا، یہ سمجھے گا، تو پھر آخرت میں اس دینے پر کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے دعا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ سورۃ بقرہ سب سے زیادہ احکامات شرعیہ پر مشتمل ہے۔ جتنے انسانی زندگی کے شعبے ہیں، ہر شعبے کے احکام اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جو ناطقم بالحق والثواب ہے، جس کی زبان پر خود اللہ بولتا ہے، جو زمین پر رائے دیتا ہے، اللہ آسمانوں سے قرآن بنا کر کے بھیجتا ہے، کعبے کا غلاف پکڑ کے جس کو اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور غلبے کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے، جو مراد نبی ہے، سسر نبی ہے، داماد علی ہے، خلیفہ دوم ہے، جب انہوں نے قرآن مجید کی یہ سورت سیکھ لی، مکمل کی، تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک اونٹ صدقہ کیا کہ اللہ نے مجھے سورہ بقرہ کا علم دے دیا ہے، سورہ بقرہ کا اللہ نے مجھے علم دے دیا ہے، میں نے سورہ بقرہ مکمل سیکھ لی ہے۔ تو انہوں نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، اس نعمت کے ملنے کے شکرانے پر۔ آج ہم تو اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے مجھے کوئی قرآن مجید کی آیت سننے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا موقع دیا ہے، وہ ذوق شوق ہی نہیں ہے۔ آج تو دھکے سے، جس تبلیغی جماعت والے بیچارے کہتے ہیں کہ دروازے کھٹکا کھٹکا کے پہلے طلب پیدا کرو، اس کو کہو کہ تو پیاسا ہے، اس کو کہو کہ تو بھوکا ہے، پہلے اس کو بھوک پیاس کا احساس دلاؤ، پہلے اس کو احساس دلاؤ کہ تو بیمار ہے، تجھے علاج کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد اس کو پانی دو، اس کو کھانا دو، اس کو علاج دو۔ آج تو دین کی طلب بھی خود پیدا کرنی پڑتی ہے، بے طلب بھی ہو گئی ہے مخلوق، دین کی طلب نہیں رہی۔ ورنہ ایک وقت تھا علماء کنویں کی مثال ہوتے تھے اور مسلمان پیاسے کی مثال ہوتے تھے۔ جیسے پیاسا کنویں کو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ پانی کا کنواں ملے گا تو مجھے پانی ملے گا اور میری زندگی بچے گی، اگر مجھے کنواں نہ ملا، مجھے پانی نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا تو میری زندگی نہیں بچے گی۔ تو وہ علماء کو ایسے سمجھتے جیسے کنواں ہوتا ہے، پورے گاؤں کا ایک کنواں ہوتا، پورے علاقوں کا ایک کنواں ہوتا، دور دور دراز سے لوگ جا کر کے اس کنویں سے پانی لاتے، تو بالکل ایسے ہی دور دراز سے لوگ سفر کر کے علماء کے پاس آ کر کے دین سیکھتے۔ کتنے سفر ہوتے ایک حدیث سننے کے لیے، ایک آیت سیکھنے کے لیے، ایک مسئلہ دین کا پوچھنے کے لیے، اور آج ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ سنایا، ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا، بالکل ان پڑھ تھا، بابا سا، میں نے اس کو دیکھا تھا جب میری طالب علمی کا ابتدائی سال تھا، تو وہ بابا زندہ تھا، وہ قرآن مجید کی کئی صورتیں مجھے سناتا کہ بھئی یہ میری صورت سن لو، یہ سن لو۔ تو میں نے پوچھا، بابا جی آپ تو ان پڑھ ہیں، آپ تو قرآن ناظرے بھی نہیں پڑھے ہوئے، تو پھر آپ کو یہ صورتیں یاد کیسے ہیں؟
اس نے کہا ہے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو امام جو صورت نماز میں پڑھتا تھا تو میں انہی کو یاد کرنے کی کوشش کرتا، میں نے اس طریقے سے یاد کر لی، میں نے اس طریقے سے یاد کر لی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ابھی ہم نے صبح کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، جو ناظر قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے، حتیٰ کہ حافظوں سے بھی پوچھا جائے کہ امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، قرآن مجید کا کون سا حصہ، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا، تو خال خال کسی کو پتہ ہے، باقی سب سوتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ابھی نماز پڑھی ہے، حالانکہ قرات فرض ہے، امام نے جو پڑھی ہے میرا فرض بھی اسی سے ادا ہوا ہے، سارے مقتدیوں کا فرض اسی امام کی قرات سے ادا ہوا ہے، جو میرا فرض ادا ہوا ہے مجھے اس کا نہیں پتہ ہے کہ میں نے قرآن پڑھا کیا ہے۔ اکیلے نماز پڑھ کے بندہ نکلے 4 رکعتیں پڑھے، وہ اس سے بلا کے پوچھ لو ابھی تو نے نماز جو پڑھی ہے پہلی رکعت میں تو نے کون سی صورت پڑھی ہے، دوسرے میں کون صورت پڑھی ہے، اکثر کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری نماز ہے۔ تو ایسی نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ مومن کی نماز نہیں ہے، یہ منافق کی نماز ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہمیں اپنے نقصان کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا ہے، اس کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ یہ دعا پر مشتمل ہے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو بندہ یہ دعا میرے سے کرے گا میں اس کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ اللہ وعدہ کر چکا ہے۔ تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا، نہیں مکلف بناتا، نہیں ذمہ دار بناتا اللہ تبارک و تعالی کسی جی کو، کسی انسان کو الا وسعہا، مگر اس کی طاقت، اس کی وسعت، اس کی برداشت کے مطابق۔ جس بندے میں جتنی برداشت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ ایک بندہ اگر نماز کھڑ کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑ کے پڑھنا اس کے ذمہ ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھنا اس کے ذمہ ہے، رکوع سجدے سے پڑھ سکتا ہے، رکوع سجدے سے پڑھنا اس کے ذمہ ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھنا اس کے ذمہ ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھنا اس کے ذمہ ہے، وضو سے پڑھ سکتا ہے، وضو سے پڑھنا اس کے ذمہ ہے، وضو سے نہیں پڑھ سکتا تیمم سے پڑھے۔ شریعت کے اندر یہی ہے کہ جتنی تیرے اندر طاقت ہے تو اسی انداز سے کر۔ لاکھ کی طاقت والے سے لاکھ کا مطالبہ ہے، 1000 کی طاقت والے سے 1000 کا مطالبہ ہے، اور 100 کی طاقت والے سے 100 کا مطالبہ ہے، جو 10-5 کی طاقت رکھتا ہے اس کا مطالبہ ہے، حتیٰ کہ کچھ نہیں تو کم از کم استغفار تو کر سکتا ہے، اور دوسرے غریب یتیم کے لیے دعا تو کر سکتا ہے۔ تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت، ہر جی کے لیے وہی نیکی ہے، اسی کا اجر و ثواب ہے جو اس نے اپنے ارادے سے کمائی ہے۔ لہا ما کسبت، ہر جی کے لیے اجر و ثواب، نفع اور فائدہ اسی نیک عمل کا ہے، اسی بھلائی کا ہے، اسی اچھائی کا ہے۔ ما کسبت، جو اس نے ارادہ سے کیا ہے، قصدن کیا ہے۔ اگر ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، ایویں نیکی ہو گئی ہے تو اس کا اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے۔ وعلیہا مکتسبت، اور اس پر گناہ، اس پر وبال، اس کا نقصان بھی اسی گناہ کا ہے جو اس نے ارادہ سے کیا ہے۔ اگر ارادہ گناہ کا، خیال گناہ کا، نیت گناہ کی نہیں، ویسے ہو گیا ہے تو اس کی بھی پکڑ نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ جتنی دعائیں آتی ہیں ان میں لفظ اللہ سے زیادہ لفظ رب استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اصل ذاتی نام تو لفظ اللہ ہے، زیادہ بڑا ثواب تو لفظ اللہ میں ہے، لیکن دعاؤں کے اندر رب کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پالا ہے، جس نے ہمیں ماں کی گود میں پالا ہے، جس نے ہمیں بچپن میں پالا ہے، لڑکپن میں پالا ہے، جوانی میں پالا ہے، بڑھاپے میں پالا ہے، کھانے کی چیزیں دے کے پالا، پینے کی چیزیں دے کے پالا، پہننے کی چیزیں دے کے پالا، لباس دے کے پالا، مکان دے کے پالا، سواریاں دے کے پالا۔ اللہ نے ساری ہماری حاجتیں ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ان کا انتظام کیا۔ وہ پالنے والا ہے۔ آج کوئی چائے کا پیالہ پلائے، کوئی بندہ ایک گلاس بوتل کا پلا دے، اس کا تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے یار مجھے واقف بھی نہیں تھا، اس نے بڑی میری محبت سے پیش آیا، میری بڑی خدمت کی، مجھے اس کا احسان نہیں بھولتا۔ اس کا احسان نہیں بھولتا جس نے ماں کے پیٹ میں تو نے مانگی نہیں ہے، تجھے آنکھیں دے دیں، ماں کے پیٹ میں تو نے مانگا نہیں ہے، تجھے زبان دے دی، ماں کے پیٹ میں تو نے مانگا نہیں ہے، تجھے دماغ دے دیا، ماں کے پیٹ میں تو نے مانگا نہیں ہے، تجھے ہاتھ پاؤں دے دیے۔ اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ان نسینا، نہ پکڑیے ہم کو اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آپ کے طفیل حضور کی امت کو اللہ نے یہ دیا ہے، رفع عن امتی الخطاء والنسیان، فرمایا میری امت سے نسیان اٹھا لیا گیا ہے، خطا اٹھا لی گئی ہے۔ بھول سے کوئی کام ہو گیا، خطان کوئی کام کرنا چاہتا نہیں تھا، خطان ہو گیا ہے، تو فرمایا اس پر میری امت کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آخرت کے لحاظ سے خطا اور نسیان اس امت سے اٹھا لیا گیا ہے۔ ربنا، اور اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا، نہ لا دیے ہم پر ایسے احکام کا بوجھ جو مشکل ہوں، کما حملتہ، جیسے ان کا بوجھ لادا آپ نے، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ پہلے لوگوں میں ایک وقت ایسا آیا کہ توبہ کرنی ہے، تو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ گناہ نہیں کیا جنہوں نے، وہ ان کو قتل کریں جن نے گناہ کیا ہے، ان کی توبہ تب قبول ہوگی۔ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیا گناہ والے نے کہ میں مرنا مجھے قبول ہے، لیکن توبہ کر کے مرنا قبول ہے۔ توبہ کے بغیر گناہوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ گناہ گار گندا منہ، پلیدی والا منہ لے کے اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا؟ مجھے مرنا قبول ہے، لیکن ہے توبہ کے ساتھ مرنا۔ تو انہوں نے توبہ کی اس طریقے سے کہ ان کو قتل ہونا پڑا، اور گناہ ہو جاتا تو دروازے پہ لکھا کھڑا ہوتا کہ اس بندے نے خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، اندھیرے میں، تنہائی میں یہ گناہ کیا ہے۔ ساری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ جسم پر، کپڑے پر پلیدی لگ گئی، دھونے سے پاک نہیں ہوگا، کپڑا وہاں سے کاٹنا پڑے گا، اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ دینا پڑے گا، یا اس کو جلا دینا پڑے گا، تب پاک ہوگا، ورنہ پاک نہیں ہوگا۔ اب ہمارے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں کر دی۔ فرمایا ساری زمین تمہارے لیے پانی کا کام دے گی، کہیں بھی تم وہ نماز پڑھ سکتے ہو، اور کسی بھی جگہ زمین سے تم تیمم کر سکتے ہو، تمہارا غسل بھی ہو جائے گا، تمہارا وضو بھی ہو جائے گا۔ کتنی سہولت ہے اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، فرمایا ایسے احکام کا بوجھ ہم پر نہ لا دیے جس کی ہمیں طاقت اور برداشت نہیں ہے۔ اس لیے الدین و یسرن، دین اسلام آسان ہے، اس کے اندر آسانی ہے۔ انسان ذرا دین کی طرف آئے تو صحیح، پھر اللہ کا دین، اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، اور اس کے اندر آسانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔